کانسیپٹ ہے. ایسے جتنے بھی آپ کی الیکٹرک بجلی کی جو لائنز جا رہی ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے. ہم نے جتنے یہاں سندھ میں ہیں یا پنجاب میں ہیں ان کو پرائیویٹائز کر کے اپنے بکس سے ہٹا کے ان کو ہم پرائیویٹ سیکٹر کے بکس پہ لے جائیں. میں ضرور چاہوں گا کہ پاکستان کے بزنس مین ہم سے کنسلٹ کریں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, اور ان کے بیٹھنے سے ان کا انپٹ بھی لینا چاہتا ہوں, اپنا انپٹ بھی ان کو بتانا چاہتا ہوں. پر سولوشنز ہوں گے آؤٹ آف دا باکس, ان دا باکس, جس طرح اکانومسٹ کرتے ہیں اور جس طرح ہمیشہ یہ کرتے رہے ہیں کہ جی اس وقت اکانومی چھوٹی تھی, اس وقت پاپولیشن کم تھی, آپ نے 2% نیچے کر دیا, 2% کم کر دیا, قصہ چل جاتا تھا. آج نہیں چلتا. آج 50,000 روپے میں بھی جو بندہ ہے اس کو تکلیف ہے, بجلی اتنی مہنگی ہے کہ وہ نہیں برداشت کر سکتا. تو ہم نے ایک پروگرام دینا پڑے گا ہمیں, جو پورے سندھ میں, ہم پاکستان میں ہم سولر سسٹم جو ہیں اس کے پاور پلانٹس خود نہ بنائیں, انڈیویجولس کو ہم سافٹ لون پہ دیں, انڈیویجولز اپنی زمینوں پہ بھی لگائیں, پمپس پہ بھی لگائیں, اور گھروں میں بھی لگائیں. اور وہاں سے جو الیکٹریسٹی بچتی ہے تو جو افورڈنگ سیکٹر ہے, جو کہ آپ کا انڈسٹریل سیکٹر ہے, اس کو ہم دیں, بٹ وتھ پروویزو کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ اتنی مہنگی ہو جائے کہ اس کا پروڈکٹ جو ہے وہ وائبل نہ رہے. ہم نے نظر پروڈکٹ پہ رکھنی ہے, ٹیکس ہم نے پروڈکٹ سے لینا ہے, اور اس قسم کا میں سسٹم مل کے, مطلب کہ ایک پارٹی بھی میں نے چھوڑی نہیں ہے جو پارلیمنٹ پہ ریپرزینٹڈ ہو جو ہمارے ساتھ نہیں بیٹھی ہے. یہ صرف جھوٹ اور جھوٹ کا بولابا ہے. جب کھڑا ہوتا ہے تو ایک اینجلیکو نہیں ہوتے ہیں, دا پریسٹ, یو نو دیم, دی اینجلیکن پریسٹ ان امریکہ اور اینی ویئر ان دا ورلڈ, ان کی بڑی فالوئنگ ہوتی ہے, اور بڑا مال ہوتا ہے, ان کے پاس پیسہ آتا ہے, اس کے پاس بھی بڑا مال آ رہا ہے, جی لوگ بیوقوف بن رہے ہیں. تو وہ ایک پرسنالٹی کریٹ کرتے ہیں, کلٹ کریٹ کرتے ہیں, اس کو پھر استعمال کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ پاکستان میں اتنا کر نہیں سکیں گے. ہاں میں ضرور دیکھتا ہوں کہ باہر کے پاکستانی دوست جو باہر سیٹل ہیں وہ تھوڑے گمراہ نے کیے, ان کو گمراہ کیا ہوا ہے. وہ یہاں رہتے نہیں ہیں, ان کو یہاں کی نہ گرمی کا پتہ ہے نہ مہنگائی کا پتہ ہے. ان کو نہیں پتہ کہ میں گڑی خدا بخش سے آ رہا ہوں جہاں 52 ڈگریز تھی. ان کو نہیں پتہ کہ میں 3 دن نواب شاہ میں تھا جہاں 48 مگر لگتی 50 ہے, لو اتنی چلتی ہے. تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہے. کوئی بھی دنیا کا کتنا بھی سافٹ ہارٹڈ, کتنا بھی اچھا ہماری سوچ رکھنے والا یا ہماری سمپتی رکھنے والا, وہ میرا سولوشن نہیں بنا سکتا. سولوشن میں نے خود بنانا ہے, سولوشنز میں نے پاکستان سے بنانے ہیں, سولوشن میں نے اپنی ملک سے بنانے ہیں. اور پہلی دفعہ اگر فوج اے پولیٹیکل ہوتی ہے تو مجھے باجوہ کو سلوٹ کرنا چاہیے یا اس پہ لڑنا چاہیے کہ تم کیوں اے پولیٹیکل ہوئے ہو. اس نے یہ نہیں کہا مجھے کہ یا کسی اور کو کہ تم جا کے زرداری صاحب کو ووٹ دو یا شہباز صاحب کو ووٹ دو. انہوں نے صرف اے پولیٹیکل ہوئے کہ ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے, جو کہ کانسٹیٹیوشنلی ان نے لیا ہوا ہے. ان کا یہ کانسٹیٹیوشن میں ان نے وہ لیتے ہیں, اوتھ لیتے ہیں, اوتھ پہ رہے ہیں. اب اوتھ پہ رہیں تو غلط ہیں, اوتھ پہ نہ رہیں تو بھی غلط ہیں. تو یہ قصہ نہیں چلے گا. یہ شکر ہے میرے مولا کا کہ اس ایکسرسائز میں ہمیں یہ پتہ پڑ گیا کہ وہ نیوٹرل رہ سکتے ہیں, وہ اے پولیٹیکل ہو سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ وہ اے پولیٹیکل رہیں. اور اگر جو بھی ایشوز ہیں سویلینز کے یا قوم کے یا عوام کے, اس کے عوامی نمائندے جو ہم ہیں, ہم کس بات کی تنخواہ لے رہے ہیں, کس بات کے ہم ایزی ٹریول لے رہے ہیں, کس بات پہ ہم نے لوگوں کے ساتھ جا کے وعدے کیے. میرے کو
نواب شاہ کے لوگوں نے 1,15,000 ووٹ کیوں دیے ہیں؟ تاکہ میں ان کی ریپرزنٹیشن کر سکوں، ان کے مسئلے دنیا میں بتا سکوں، ملک میں بتا سکوں اور دیکھ سکوں. اگر انشاءاللہ ابھی نئی حکومت آئی ہے، جیل ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے، ہم بیٹھیں گے. ابھی شہباز شریف صاحب گئے ہوئے ہیں باہر، وہ واپس آئیں گے. صرف اگر کرونا والا آپ حساب نکالیں کہ کرونا کے زمانے میں ہم نے فرام ہاؤس ورک شروع کیا تھا، ابھی کتنی پرسنٹیج of people, can I have some water please? کتنا percentage of people can live like that؟ اگر ایسی ہے تو اس کی بھی ہم نے arithmetic نکالنی ہے کہ بھائی اتنی percentage لوگوں کی جو ہے وہ گھر سے بھی کام کر سکتی ہیں. ابھی 2 مہینے کی بچوں کے اسکول کی بھی چھٹیاں ہونے والی ہیں، تو وہ فیملیز بھی گھر پہ ہیں. تو ہم نے اس طرح کی کٹنگز دیکھ کے، اس طرح کے پیونت لگا کے درخت کو، اس کو پھر دوبارہ پھلدار کرنا ہے. سو دیٹ از بیسکلی the thought behind my mind. Everything has to be thought accordingly. پانی کے مسئلے میں میں بھی گلیشیئر جا رہا ہوں تیرے ساتھ، اور تو وہاں ڈگ کرے گا میرے ساتھ، اور ہم دونوں ڈگنگ کریں گے. جی الحمدللہ کچھ گلیشیئرز میلٹ ہوئے ہیں، پانی آ رہا ہے. پانی کا بڑا مسئلہ تھا. میں خود انٹیریئر میں تھا، اپنی فصلوں کو دیکھ کے بھی رو رہا تھا، غریبوں کی فصلیں دیکھ کے بھی رو رہا تھا. تو پانی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. الحمدللہ مولا کرم کرے گا انشاءاللہ. ہم یہ تو نہیں کہیں گے لوگوں کو کہ عمرے پہ مت جاؤ، واپس آ جاؤ، میں نے جلسہ کرنا ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ جو ہیں دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم اس پہ کام پہ لگائیں گے. پانی ایک ایشو ہے. ہم نے سندھ میں میرے حساب سے چیف منسٹر کو پتہ ہوگا کتنے ہم نے کینالز جو ہے ان کی لائننگ کی ہے. کتنی لائننگ کی ہے؟ ہنڈریڈز آف کلومیٹرز کی ہم نے لائننگ کی ہے. تھوڑا اس کا فرق ہے. اسلام آباد یہ نہیں سمجھتا، اس لیے کہ پنجاب میں یہ ایشو نہیں ہے. پنجاب کے جو ویلز ہیں، پنجاب کا جو ٹیوب ویل ہے وہ میٹھا ہے. ہمارے ہاں ٹیوب ویل جو ہے وہ کھارا ہے. تو اچھا وہ ہم پہ افیکٹ ہے سی کا. واٹر ٹریولز انڈر دا لینڈ، سو وہاں سے جا کے بھی افیکٹ کرتا ہے. بدین تک تو ہمارا سمندر اوپر آ گیا ہے، وہاں سے بھی افیکٹ کرتا ہے. تو اس کو ہم نے ختم کرنا ہے کہ ہماری ٹیل اینڈرز کی، ہم ٹیل اینڈرز ہیں تو ہم اس کے لیے ہر کام کر رہے ہیں جو ٹیل اینڈرز کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ ٹیل اینڈرز کا وہ ہم مسئلے آہستہ آہستہ، ایک ساتھ تو کوئی بھی مسئلہ سالو نہیں ہو سکتا. یہ جو لوگ اب ٹی وی پہ یہ گانا گا رہے ہیں کہ فریش الیکشن کراؤ، فریش الیکشن کراؤ کہ جو بھی آئے گا اس کو یہ پرابلمس تو سالو کرنے ہیں، تو ہمیں کرنے دو، ہمیں کرنے دو، پھر ہمیں جانے دو الیکشنز میں، وی ول سی. اور مجھے لاس تو بنانے دو. اس لا پہ تو سارا جھگڑا ہے جس پہ یہ سلیکٹڈ یا کوئی اور سلیکٹڈ لایا جا سکتا ہے. ایسا تو لا نہ ہو نا. اور سارے میں نے صرف نے لاز چینج کرنے، امپروومنٹ کرنی ہے اور اس کے بعد الیکشن میں جانا ہے. Whether it takes 3 months, 4 months, there is not an issue. We have to work on the implementation of our policies of improving the electoral roll. ہاں جیسے فورن پاکستانیز کا ایک نے وہ بنایا ہوا ہے، وی ہیو نو ایشوز. ہم ڈائلاگ کر کے فورن پاکستانیز کے لیے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف سیٹس رکھ دیں گے. جیسے آپ کے پاس سیٹیں ہیں فار منارٹی، فار سیٹیں ہیں فار دا ویمن، تو ہم ان کے لیے سیٹیں نکال لیں گے. جو پارٹیز اتنے پرسنٹیج ووٹ لیتی ہے اس کے حساب سے اس کی سیٹیں ہو جائیں گی. پھر وہ سعودی میں دیں یا لنڈن کو دیں یا ٹیکسس میں دیں، جہاں بھی پاکستانیز کی میجورٹی ہے، موسٹلی برٹن میں ہے، تو وہاں دیں. یہ تو اتنا بڑا ایشو ہی نہیں ہے جس کو اتنا ایشو بنایا ہوا ہے. ہر چیز کو یہ پولیٹیسائز کرتے ہیں اور اس سے پولیٹیکل نیگیٹیوٹی آتی ہے. اس لیے اٹ از ناٹ دا رائٹ ایشو. ایشو ہی خراب ہے، ایشو ہی غلط ہے. جب جو بھی آپ غلط راستہ لیں گے غلط ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے.
جو آپ صحیح راستہ لیں گے صحیح ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے. اور میں نے شروع سے 5 سال میں نے آئی واز ناٹ دا چیف ایگزیکٹو, یوسف رضا واز دا چیف ایگزیکٹو, جس بیچارے کو نکالا بھی گیا, مگر میں نے کبھی ججز کے خلاف کوئی مہم نہیں چلائی. ہمیں 5 سال تو یہ پرویز مشرف صاحب مجھے جیل میں رکھ کے بیٹھے تھے. ہم ڈکٹیٹر اس کو ضرور کہتے تھے, مگر ہم نے کوئی مہم اس کے گھر پہ جا کے ہلا نہیں بول دیا. اور میں تو اب بھی کہہ چکا ہوں, انٹرنیشنلی کہہ چکا ہوں کہ میں تو مشرف کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھے اور پھر اس سے سبق حالق لگے, اس کو پتہ پڑے کہ سکرات کیا ہے, کیا تکلیف ہے. جو کسی کو دکھ دے کے, کسی کو اساسینیٹ کر کے جو جاتا ہے یا کہیں, تو اس کو اللہ بھی پوچھتا ہے. صرف یہ دھرتی نہیں ہے, صرف یہاں کا لا نہیں ہے, ایک اور لا ہے اوپر کا, اس لا نے بھی آپ سے پوچھنا ہے. ہمارے ورکر اس زمانے میں کہتے تھے ضیاء الحق کے لیے کہ پاش پاش ہو جائے گا. میرے کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ پاش پاش کیسے ہو جائے گا, اور جب ہوا تو پھر پاش پاش ہو گیا. تو ان کی وہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو, تو زبان خلق تھی, وہ بیانڈ مائنڈ تھی, زبان خلق تھی. تو آئی تھنک وی شوڈ لیٹ دی انسٹیٹیوشن اپنا کام کریں, ان کو وہاں مدد کریں, ہر ڈپارٹمنٹ اپنا کام کرے, اس کو مدد کریں. بیوروکریسی کو تباہ کر دیا ہے, ملک کو نے تباہ کر دیا ہے. ریلیشن شپس انٹرنیشنل کنٹریز تقریباً جسے کہتے ہیں نا موجود ہی نہیں ہیں. دے ہیو لاسٹ دیئر ٹرسٹ ان یو. تو اس کو وی ول ٹرائی اینڈ امپروو ایز مچ ایز وی کین. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کو اتنے امپاور کریں. پاکستان کو مولانا نے اتنی جیو اسٹریٹجک لوکیشن اچھی دی ہے کہ صرف ہمارے ہاں اگر یہ مذاق نہ ہوتا رہے تو آپ اس کا ہی اتنا بڑا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں. ایک طرف چائنا ہے, تو سیکنڈ لارجسٹ پاور ان دا ورلڈ اینڈ اٹس اے کانٹیننٹ. پھر اس سے سینٹرل ایشین کنٹریز ہے, بیک پہ ہمارے انڈیا ہے, اس طرف ہمارے ایران ہے, 140 میل دور مجھ سے عمان ہے. اگر عمان کی طرف میں راستہ بنوا دوں اور میں ٹرین بنوا دوں تو آپ یو آر آن دا Ubadi soil. Once you're on the Ubadi soil, you're into Saudi Arabia by road, you're into UAE by road, Iraq, سب کچھ آپ کو بائی روڈ جا سکتے ہیں. تو یہ ایک زمانے میں ہوتا تھا, لوگ بائی روڈ جاتے تھے یورپ. آپ کو یاد نہیں ہوگا مگر مجھے یاد ہے, اس لیے کہ میں اتنا ہوش تھا مجھے کہ لوگ ڈرائیو کرتے تھے آل دا وے ٹو یورپ اینڈ ڈرائیو بیک, اینڈ اٹ واز کنسیڈرڈ اوکے. اب بھی آپ کے پاس ٹرین لائن ہے فرام انڈیا ٹو ٹرکی. اس کو انہانس کرنے میں آئی ڈونٹ تھنک چائنا اور اینی ادر کنٹری وڈ بی اگینسٹ اٹ, دے وڈ بی فار اٹ. اس کو فاسٹ لین بنائیں, فاسٹ ٹریک بنائیں, اینڈ ڈیفینیٹلی سارے ڈیسیشنز ہم نے لینے ہیں سب دوستوں کے ساتھ مل کے. یہ نہیں ہے کہ میں ایک بات کروں گا اور میاں صاحب دوسری بات کرے گا اور تھرڈ پارٹی مولانا صاحب کو اور بات کرے گا. سب ہم مل جل کے مل بیٹھ کے اور یہ ری اٹریٹ کریں گے سچویشن کو اور سنبھالیں گے اور مقابلہ کریں گے. جو ڈیموکریسی اس میں جیت ہار تو ہوتی رہتی ہے, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں نے ہمیشہ ہی اپوزیشن کی پالیٹکس کی ہے, تو مجھے اس سے کوئی خوف نہیں آتا, اب بھی کرتا تھا